بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين. سید سعادت حسین حسنی صاحب کی تحریر مولانا مودودی کے مسلک کے اعتدال کا مطالعہ کر رہے ہیں اور یہاں تک پہنچے تھے جدیدیت کے دو رد عمل، اور پہلے رد عمل پر بات کر رہے تھے. تو فرما رہے ہیں کہ ایک رد عمل تو جدیدیت کے مکمل طور پر رد کرنے کا، تو اس پر پچھلی بار ہم نے بات کی تھی. اور یہیں سے شروع کرتے ہیں. اور روایت پر غیر متوازن اصرار کا رد عمل ہے. تو یہاں جو چیزیں اہم ہیں سمجھنے کی، وہ ایک تو روایت ہے. روایت سے یہ کیا مراد لے رہے ہیں؟ یعنی علماء تو دین کے انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کے وارث دین کی وجہ سے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دین کو روایت میں تحلیل کر رہے ہیں اور یا نہیں. اور غیر متوازن پہ پچھلی بار بات کی تھی، لیکن کچھ اور بات اس سیاق میں بھی کریں گے انشاءاللہ. تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ روایت کیا ہے. تو روایت کیا ہے؟ تو روایت کا کیا مطلب؟ روایت تو اردو زبان میں جو ہے روایت یعنی لازماً کوئی منفی لفظ تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس سے کئی مطلب یہ ہے کہ منفی چیزیں اس سے منسلک ہیں. مثلا روایت شکن، روایت شکنی جو ہے یہ ایک اچھی چیز. یعنی آپ جب کسی کو روایت شکن کہیں گے تو آپ کہیں گے اس کی تعریف کر رہے ہیں. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اردو میں روایت پرستی، ہمارے ہاں روایت پرستی، تو یہ بھی ایک منفی چیز ہے روایت پرستی. اس کی طرف آئیں گے انشاءاللہ. تو اس لحاظ سے مطلب یہ کہ گو کہ روایت لازماً کوئی منفی معنی نہیں رکھتا، لیکن اس کے منفی معنی بھی ہے مثبت. لیکن جو اس کے ساتھ جو الفاظ لگے ہوئے ہیں وہ اردو زبان میں، اس میں کافی یعنی منفی اس کی امپلیکیشن کو کیا کہتے ہیں؟ امپلیکیشن مطلب یہ کہ کوئی معنی جو ہے متضمن یا تضمین. بہرحال تو دیکھتے ہیں روایت کا کیا مطلب ہے. یعنی ایک بات تو یعنی مسلم ہے کہ روایتیں اچھی بھی ہوتی ہیں اور بری بھی ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی روایات پر جو اصرار ہے وہ تو غیر متوازن نہیں ہو سکتا. ہاں، بری روایات پہ اگر کوئی اصرار کرے تو وہ ایک بری بات ہے، اور لیکن اچھی روایت پر اصرار کرنا تو کوئی بری بات نہیں ہے. ایون اگر وہ غیر متوازن اصرار ہوئی ہو تو یہ کوئی بری بات نہیں لگتی. تو ایک طرف تو جدیدیت کی مکمل استدرار اور روایت پر غیر متوازن اصرار کا رد عمل. اور کیونکہ روایت کو یا وہ جدیدیت کے مقابلے میں، اس کا مطلب ہے روایت اور جدیدیت میں کچھ تضاد سا ہے، نظر آتا ہے ان کے خیال میں. تضاد نہ بھی ہو تو مطلب یہ ہے کہ ایک قسم کی جو ہے دوئی اور ایک قسم کا
تنافی جو ہے وہ نظر آتی ہے. تو روایت اچھی بھی ہو سکتی ہیں، بری بھی ہو سکتی ہیں، اور اچھی روایت پہ اصرار تو کوئی برا بات نہیں لگتا. اور یہ کہنا چاہیے کہ مطلب یہ کہ ہر پرانی چیز اچھی نہیں ہوتی. ہر پرانی چیز لیکن اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ ہر پرانی چیز بری بھی نہیں ہوتی. ہر پرانی چیز بری بھی نہیں ہوتی، اور اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ ہر نئی چیز اچھی بھی نہیں ہوتی. اور ہر نئی چیز بری بھی نہیں ہوتی. اور اس میں جو معیار ہے وہ معیار وہی ہے جو مطلب یہ کہ ہمارے یہاں کہا گیا ہے. یہ مجھے یاد نہیں کہ یہ حدیث شریف ہے، لیکن یہ کہ معنی کے اعتبار سے مطلب یہ ایک حکیمانہ قول تو ہے ہی. دا ما قدر خذ ما صفا ودع ما قدر. تو جو اچھا ہے کسی بھی چیز سے وہ لے لے، اسے اپنا لیں، اور اس میں اگر کوئی بری چیز ہے یا اس میں کوئی، اس کو الگ کر کے اس کو نہ لیں. اور مسلمانوں نے جو ہے ہمیشہ جو ہے چیزیں لی ہیں دوسروں سے، لیکن مطلب یہ ہے کہ حکیمانہ طور پہ اس میں جو اچھی چیزیں ہیں وہ لی ہیں، جو بری چیزیں ہیں وہ رد کر دی ہیں. اور پھر اس میں اجتہاد ہے. اجتہاد ان معنوں میں ہے کہ مطلب لوگ اسیس کرتے ہیں، یعنی جانچتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے اچھی ہے یا بری ہے. اور کسی چیز کا اچھا یا برا ہونا جو ہے اس چیز پر بھی موقوف ہوتا ہے، اس کے فہم پر بھی موقوف ہوتا ہے، اور جن حالات اور سیاق و سباق میں ہم جو اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اس پہ بھی اثر ہوتا ہے. تو ایک ہی چیز مختلف سیاق میں جو ہے اس کی جو افادیت اور اس کے نقصان جو ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں. مطلب ایک چیز جو ہے ایک مریض کے لیے مضر ہو سکتی ہے، لیکن ایک صحت مند آدمی کے لیے جو ہے وہ صحیح ہو سکتی ہے. تو ہم دو مختلف قسم کے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس پہ ججمنٹ یا حکم لگائیں گے، کیونکہ سیاق بدل گیا. اور یہ سیاق افراد کے بدلنے سے بھی بدلتا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ تاریخ کے بدلنے سے بھی بدلتا ہے، حالات کے بدلنے سے بھی بدلتا ہے. اور پھر اجتہاد ایک ایسی چیز ہے جو مطلب اس میں غلطی کا بھی امکان ہے، اس میں ثواب کا بھی امکان ہے. اور اگر آپ میں اجتہاد کی صلاحیت ہے اور نیت آپ کی صادق ہے تو اس میں آپ میں غلطی بھی کریں تو آپ پہ اللہ نے اس کا ایک ثواب رکھا ہے، اور اگر اس میں آپ صائب رائے دیں تو اس پہ آپ کو 2 ثواب ملیں گے. اور اجتہاد ہمیشہ اس میں جو ہے وہ اس کو رینیو، یعنی اس کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے. ان معنوں میں کہ حالات جب بدلتے ہیں تو پھر مطلب یہ ہے کہ اسی چیز پر جو ہے حکم بھی بدل سکتا ہے. یعنی مطلب یہ کہ اگر انگریزی کی ایک وقت میں مخالفت کی کیونکہ وہ جو ہے استعمار کا آلہ تھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہمیشہ اس کی مخالفت کریں. اگر حالات بدل گئے تو اس کی مخالفت نہ کریں گے. تو مطلب جس نے انگریزی کی مخالفت کی استعمار کے تناظر میں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے انگریزی کو رد کر دیا. وہ مطلب یہ انگریزی زبان کا مخالف ہے.
یہ کہیں گے کہ اس نے انگریزی زبان، اس کی افادیت، اس کے استعمال کو حالات کے تناظر میں دیکھا اور ان حالات کے تناظر میں جو ہے اس کو جو ہے رد کیا. دوسروں نے مطلب یہ کہ رد نہیں کیا، یہ اجتہاد ہے. انہیں کہا مطلب اس کو لیتے ہیں لیکن یہ کہ احتیاط سے لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی چیز کی اچھائی اور برائی جو ہے اس چیز کے فہم سے بھی متعلق ہوتی ہے، اس چیز کی فطرت کے بھی متعلق ہوتی ہے، لیکن حالات اور سیاق و سباق سے بھی متعلق ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مطلب یہ کہ چیز کی کسی بھی چیز کی ماہیت جو ہے کے بارے میں آپ کا علم جو ہے بڑھتا ہے یا بدلتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو ہے اس چیز کے بارے میں آپ کا حکم بھی بدل سکتا ہے. مثلا یہ کہ ہمارے یہاں یہ عموماً جو ہے ایون لوگ جو ہے سگریٹ وغیرہ کے بارے میں علماء جو ہے کہتے تھے کہ مطلب یہ جائز ہے، یا کچھ علماء کہتے تھے یہ مکروہ ہے. لیکن جب اس وقت مطلب یہ ہے کہ ان کو سگریٹ کی ماہیت اور اس کے مضرات کا پورا نہ ان کو علم تھا، نہ مطلب یہ کہ جو بنانے والے تھے علم تھا، اور جو آپ کے نام نہاد سائنسدان تھے ان کو علم تھا نہیں تھا پورا. اور علم تھا بھی تو مطلب یہ کہ وہ کیونکہ کمپنیاں ان کو پیسے دیتی تھیں تو مطلب یہ کہ انہوں نے وہ علم چھپایا اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مطلب یہ ہے کہ ان کے موت کی گھات اس سے جو ہے اس کے نتیجے میں جو ہے. تو اس سائنس کو آپ یعنی علم کہتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چیز کی ماہیت کے بارے میں جو علم ہے انسان کا وہ تبدیل ہو سکتا ہے، بدل جاتا ہے. تو اس سے مطلب یہ ہے کہ حکم بھی بدل جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی پہلی چیز یہ کہ جو بھی روایت ہے، پہلی بات یہ کہ اچھی روایت ہے، بری روایت ہے، اور یہ اچھی روایت بھی ہے، اس کی ماہیت کے بارے میں جو ہے آپ کا علم بدل سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ علم اگر یعنی اس روایت کا چاہے وہ پرانی روایت ہو یا نئی روایت آپ اسٹیبلش کر رہے ہوں، کیونکہ روایت اور جدیدیت کا جو تضاد ہے وہ بھی ایک اعتباری تضاد ہے، یعنی ریلیٹیو تضاد ہے. جو آج روایت ہے وہ کبھی جدیدیت تھی، اور جو آج جدیدیت ہے یعنی 19ویں صدی میں جو جدیدیت تھی آج روایت بن گئی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ تضاد بھی اعتباری تضاد ہے. تو یہ جو آپ اس پہ جو حکم لگاتے ہیں اس پہ منحصر ہوتا ہے کہ اس چیز کے بارے میں جو آپ اس کی ماہیت کے بارے میں آپ کا علم جو ہے وہ کیا ہے. اور وہ اگر علم جو ہے بدل گیا تو آپ کی اس بارے میں جو ہے حکم بھی بدل جائے گا. پھر سیاق و سباق بہت اہم ہے، یعنی ایک ہی چیز جو ہے ایک سیاق میں حرام ہے اور دوسرے سیاق میں حلال ہے، ایک سیاق میں جائز ہے دوسرے سیاق میں ناجائز ہے، ایک شخص کے لیے جائز ہے دوسرے شخص کے لیے ناجائز ہے. تو یہ حکم اس لحاظ سے بدلتے ہیں. سیاق و سباق بہت، تو آپ علماء کا جو رد عمل ہے اس کو اس سیاق و سباق سے نہیں کاٹ سکتے، اور اس سیاق و سباق کے فہم سے نہیں کاٹ سکتے جو اس سیاق و سباق کے فہم ہے. تو اس لحاظ سے مطلب جس کو آپ آج غیر متوازن رد کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں، وہ اس سیاق کے تناظر میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ غیر متوازن نہ لگے آپ کو، ہو سکتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے بہت گہرا معاملہ ہے. اس کو مطلب اس طرح جو ہے علماء کے رد عمل کو، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ تحلیل نہیں کر سکتے کہ انہوں نے رد کیا ہے یا روایت کو رد کیا ہے. اس پہ فہم پہ مبنی ہے کہ روایت کیا ہے. اور اب ہم تو ابھی مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش شروع کر رہے ہیں، ابھی تو ہم اس پہ گئے ہی نہیں ہیں کہ روایت کیا ہے. صرف ایک عمومی جو ہے اس کے بارے میں
خیالات پیش کیے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت اہم ہیں۔ تو اب تک جو بات کی ہے اس سے کچھ چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں، تو اس کو مطلب یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ ایک بات تو ہم نے یہ سیکھی کہ روایت جو ہے اس کے کوئی بھی معنی ہو، اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ روایت کے اچھے ہونے کو مطلب یہ ہے کہ اس کی ماہیت، اس روایت کی ماہیت یہ حقیقت سمجھنے پر منحصر ہے، اور یہ ماہیت اور اس کے بارے میں علم جو ہے یہ بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ علم جو ہے تبدیل ہو سکتا ہے، علم گھٹتا اور بڑھتا ہے، فوق کل ذی علم علیم۔ اور علم کے بدلنے کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی یہ رائے کہ وہ بری ہے یا اچھی ہے یہ بھی بدل سکتی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ سیاق و سباق جو ہے وہ اہم ہے، اور سیاق و سباق میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، مثلاً یعنی فرد کے بدلنے سے بھی سیاق بدل سکتا ہے۔ مثلاً ایک حکم لگا رہے ہیں، مطلب ایک پڑھے لکھے آدمی کے لیے اور ایک جاہل کے لیے، ایک امیر کے لیے، وہ حکم مختلف ہوگا، کیونکہ آپ اس کے حالات کے بارے میں جو ہے آپ کو، ایک دیندار شخص ہے، یعنی بعمل ہے، ایک بے عمل ہے، سب کو ایک ہی اس سے تو نہیں ہانک سکتے۔ اس کے خاندانی حالات کیا ہیں، اس کے معاشی حالات کیا ہیں، یہ سارے سیاق و سباق۔ دوسرا یہ کہ حالات، عمومی حالات یعنی معاشرتی حالات، تاریخی حالات، یہ سب سیاق و سباق ہے، اور اس کے بدلنے سے اور اس کے فہم کے بدلنے سے بھی حکم بدل سکتا ہے، کہ کسی چیز کو آپ اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں۔ تو یہ تو ایک بات، اور ایک یا ملی جلی چند باتیں ہیں جو روایت کے بارے میں اس وقت کہیں۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ روایت اور جدیدیت کا جو تعلق ہے، روایت کو تو ابھی ہم نے ڈیفائن بھی نہیں کیا ہے، یعنی اس کے مطلب جو مفہوم معنی ہیں اسی کو لے رہے ہیں ہم۔ جو فرق ہے وہ اعتباری ہے، اور یہاں ہم جدیدیت سے مراد وہی لے رہے ہیں، نئی چیز، کیونکہ زیادہ تر جو مولانا کہ فہم جو نظر آ رہا ہے جدیدیت کے بارے میں وہ یہی ہے۔ تو جدیدیت اور روایت کے درمیان جو فرق ہے وہ ریلیٹو ہے، کیونکہ جو چیز 100 سال پہلے جدیدیت تھی آج وہ روایت ہے، اور جو آج جدیدیت ہے وہ 100 سال بعد یا 50 سال بعد روایت بن جائے گی۔ اور یہ روایتیں بھی بدلتی ہیں، اور جدیدیت نئی چیزیں بھی آتی ہیں، بری آتی ہیں۔ یہ ہر معاشرے میں ہوتا ہے، اور ہر معاشرہ جو ہے اپنے ماہیت، اپنے سیاق و سباق کے لحاظ سے اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور یہ فیصلہ کیونکہ معاشرہ کرتا ہے، تو معاشرے کے افراد اور اس کے مختلف گروہ اور ان کے درمیان جو توازن اور تطابق اور ان کے درمیان جو جدال ہے، وہ اس کے نتیجے میں یہ چیزیں جو ہیں نکلتی ہیں۔ اور ہاں، علماء جو ہیں ہمارے معاشرے کا ایک اہم جز تھے، اور مطلب یہ ہے کہ ان کی حیثیت تبدیل ہوئی اس وقت، یعنی مسلمانوں کی حکومت کے جانے سے اور استعمار کے آنے سے، اور اس طرح آج ان کی حیثیت بالکل مختلف ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور مطلب یہ کہ وہ جو بھی کرتے ہیں وہ دوسرے گروہ معاشرے میں ان کے تناظر میں کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور حالات کے تناظر میں کرتے ہیں، ان کے اپنے فہم کے تناظر میں کرتے ہیں، اور وہ فہم تبدیل ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں، اس میں لکھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ملحوظ رہنی چاہیے، اور اس کا یہ نتیجہ نہیں ہے کہ ہم اپنی رائے قائم نہ کریں، لیکن مطلب یہ کہ رائے جو ہے
جب کام کر رہے ہیں تو مطلب اس میں توازن ہونا چاہیے اور اس میں انصاف ہونا چاہیے. اور یہ رائے آپ مطلب یہ کہ صرف ایک یعنی نثری شاعری کے ذریعے جو ہے بغیر تحقیق کے ان آراء کو فہم کرنا بڑا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے رسوخ فی العلم جو ہے وہ اہم ہے. اور رسوخ فی العلم کا نتیجہ کیا ہے؟ مطلب علم پر صبر کرنا اور مطلب یہ ہے کہ اس کی تگ و دو کرنا، اور صرف مطلب یہ ہے کہ عمومیات اور سنی سنائی باتوں کو جو ہے اس کی بنیاد پہ چیزوں کو دیکھنا جو ہے وہ علم اور اہل علم کے لیے لائق نہیں ہے. تو یہ چیزوں کی کمپلیکسٹی ہے، ان کے کمپلیکسٹی کو کیا کہتے ہیں، ان کی تنوع اور ان کی پیچیدگی کو سمجھنا جو ہے وہ بہت اہم ہے. اور جب ہم تنوع اور پیچیدگی کو سمجھیں گے تو اپنی رائے کو مطلب یہ ہے کہ کام کرنے میں احتیاط برتیں گے، اور اس رائے پر جو ہے اس رائے کو جو ہے ٹینٹیٹیو رکھیں گے اور اس کو ہمیشہ بدلنے کے لیے تیار رہیں گے وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پہ روکتے ہیں انشاءاللہ اور اس کو جاری رکھیں گے. ابھی تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے روایت کی تعریف ہی نہیں کی ہے، تو اس کی اہمیت ہے کہ روایت کیا ہے اس کو سمجھیں اور روایت کن معنوں میں صحیح ہے، اور اس لحاظ سے پھر ہمارا جدیدیت کا تصور بھی ابھرے گا جو اس میں آیا ہے. اچھا جی، السلام علیکم.